چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری اگلی نسل کو اگر یہی چیز بہت پہلے مل جائے تو ان کی زندگی اور زیادہ سدھر سکتی ہے، ان کی دلوں کی کیفیت اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، ان کے حالات، ان کی دل کی کیفیتیں اور زیادہ ان کو سکینت اختیار ہو سکتی ہے، انسان کا جو اصل مسکن ہے وہاں پہنچاتی ہے، اخلاق میں نرمی پیدا کرتی ہے، جو علم کو بھی روشنی بخشتی ہے۔ بسا اوقات یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، تو پھر اسی بچے کو ہم جب بڑا ہو جاتا ہے دہائی دیتے ہیں کہ تجھے امتیازیت نہیں ہے کہ ماں کون ہے، بیوی کون ہے، دادا کون ہے، نانا کون ہے، محلے والے کیا ہیں، پھر احادیث اس کو پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنا چاہیے، ماں کا درجہ اور رتبہ کیا ہوتا ہے۔ بیچارہ پہلے اس کو ایک اور ڈگر پر ہانکا گیا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ ایک ایسی صفت، کیریکٹر کہہ لیجئے، جس کی کمی میں نے خود اپنے اندر دیکھی، انشاءاللہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش پہلے میں، پھر انشاءاللہ ہم سب کریں گے۔ جس کی کمی کی باعث میں نے یہ فیل کیا ہے کہ اس کا نہ ہونا کتنی اضطراری کیفیت پیدا کرتا ہے ہر معاملے میں، یہ میں نے فیل کیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میری تربیت کے دوران ہمارے اساتذہ نے یا ہمارے ذمہ داران نے اس پر دھیان نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر توجہ دی، لیکن میں نے یا ہم نے اس کو حاصل نہیں کر پائے۔ انسان کی شخصیت میں سب سے اعلیٰ صفت جہاں وہ کامیاب ہوتا ہے، جہاں وہ منازل طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے، وہیں ایک اعلیٰ ظرف، ایک بہترین صفت جو ہے، جو علم کو بھی روشنی بخشتی ہے، عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کا ذرائع بنتی ہے، اخلاق میں نرمی پیدا کرتی ہے، وہ صفت ہے عاجزی۔ عاجزی و انکساری کے ذو معنی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عاجزی محض ایک رویہ نہیں ہے، یہ دل کو ایسا سکون بخشتی ہے، رب کے سامنے بندے کو جھکا کر کے وہ سکون عطا کرتی ہے، انسان کا جو اصل مسکن ہے وہاں پہنچاتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر یہ عاجزی بندے کو اس طرح پیوست کر دیتی ہے کسی بھی حالت میں کہ کبھی اس کی ذہنی کیفیت تزلزل نہیں ہوتی، جو واقعی میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ عاجزی یہ سکھاتی ہے ہمیں کہ کمال صرف اللہ کا ہے، اور ہم انسان بندے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے جس کے ذریعے سے وہ محض بڑے کو بڑا نہیں رہنے دیتی، بڑے کو اور شرف بخش کر کے اور زیادہ بڑا بنا دیتی ہے، اور چھوٹے کو چھوٹا نہ رہ کر کے اس کے لیے محبت اور شفقت کی جگہ پیدا کر دیتی ہے۔ دنیاوی کامیابیاں، دولت کا حاصل ہونا، عزت اور شرف کا ملنا، علم کا حاصل کر لینا، بسا اوقات یہ انسان کو
مغرور بنا دیتا ہے یا تکبرانہ صفت پیدا کرنے کے قریب لے جا سکتا ہے اگر عاجزی نہ ہو۔ وہیں اگر عاجزی اور انکساری رہے تو جہاں عاجزی رہے وہاں تکبر کا سایہ تک نہیں ٹھہرتا۔ یہ وہ کردار ہے جو دوسروں کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ علم کی ایک ایسی بنیاد عاجزی ہے جس پر ایک بہت اعلیٰ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ عاجزی دراصل وہ آئینہ ہے جو ہمیشہ انسان کو اس حالت میں رکھتی ہے کہ انسان حقیقت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے علم والوں کا یہ مقولہ ہے، عاجزی انسان کی زینت ہے اور تکبر اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یہ عاجزی لگ بھگ ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اطراف اور اکناف جو ماحول پیدا کیا گیا ہے یا بن گیا ہے اس میں عاجزی کا کانسیپٹ بہت ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جہاں ہمیں یہ شعور آتا ہے کہ عاجزی اور انکساری بہت ہی اہم کردار ہیں، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری اگلی نسل کو اگر یہی چیز بہت پہلے مل جائے تو ان کی زندگی اور زیادہ سدھر سکتی ہے، ان کی دلوں کی کیفیت اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، ان کے حالات، ان کی دل کی کیفیتیں اور زیادہ ان کو سکینت اختیار ہو سکتی ہے۔ طالب علم، آج ہمارے بچے طالب علم ان کو ایسا ماحول ملا کہ عاجزی اور انکساری ان کے سامنے نہیں رکھے جا رہی ہے۔ اس کے الٹ ان کے لیے جہاں ان کا زیور عاجزی تھا، آج ان کے لیے سپیریارٹی کمپلیکس اور تکبر کے راہیں کھول دی گئی ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ اس ماحول میں جہاں بچہ کتاب سے پہلے اس کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے، ٹیچر سے پہلے گوگل، اے آئی، اور تجربے سے پہلے، زندگی کے کسی بھی تجربے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھنے لگ جائے، ایسا اس سے ماحول ملتا ہے جس کی وجہ سے نہ دل میں عاجزی، نہ زبان میں نرمی، نہ کردار اور رویوں میں ادب ہوتا ہے۔ آج بہت سارا علم تو دریافت ہے، ان کو مل رہا ہے، بہت زیادہ علم انہیں مل رہا ہے، گھروں کے ذریعے سے ہو، میڈیا کے ذریعے سے ہو یا انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے ہو، لیکن تربیت کا ماحول انہیں نہیں مل رہا، میسر نہیں آ رہا۔ تربیت نہیں ہے ہمارے گھروں سے لے کر کے ہم کہیں گے تو تربیت ایک لفظ الگ ہے۔ جب تک ایجوکیشن میں اس سائنس کی جدید ریسرچ میں اگر تربیت کو نکال دیا جائے، عاجزی اور انکساری کو نکال دیا جائے، تو پھر محض یہ ایک سرچ انجن بن کر کے رہ جائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم تو ہے لیکن تربیت اور زیادہ سدھارنی چاہیے۔ ہم اپنی اگلی نسل کو جہاں انہیں موٹیویٹ کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے۔ آج دیکھیے ہر گھر میں بچے کو یہی باور کرایا جاتا ہے، تم سب سے بہتر ہو، یو آر یونیک، تم کچھ یونیک ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو میرے بچے۔
اسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک سپیریئرٹی کمپلیکس کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں. تم جینیس ہو. اور اصل اس کی عظمت اخلاق اور عاجزی میں ہے. یہ ہم بھلا دے رہے ہیں. اور سوشل میڈیا جہاں پر بچے کے اللہ اکبر آپ سب جانتے ہیں اتنے بچے کو لائکس، اتنے کمنٹس اس کو ملنے کی. بچہ اتنا عادی ہو جا رہا ہے کہ وہ ابھی سے پوچھتا ہے کہ کتنے لوگوں نے مجھے لائک کیا، کس نے کیا کمنٹس بھیجا. یہ عادت اسے نہیں تھی، یہ عادت ہم نے اسے لگائی. بچہ اس طرح لائکس اینڈ کمنٹ کا عادی ہو جائے، کیا اس کے اندر ہم سپیریٹی کمپلیکس کی جڑ نہیں پیدا کر رہے؟ ایسا بچہ اپنے اساتذہ کو ایک روحانی تربیتی باپ کی جگہ صرف ایک سروس پرووائڈر سمجھنے لگ جائے گا. اور تربیت کے نام پر ہم صرف مقابلہ آرائیاں، میرے بچے نے یہ کر دکھایا، میرے بچے نے وہ کر دکھایا، اس نے یہ جیتا، اس نے یہ جیتا، اس کو وہ نمبر ملا، اس کو یہ نمبر ملا. اس طرح مقابلہ آرائیاں کر کے ہم اس کے ذہن میں بچے کو یہ بٹھا رہے ہیں کہ تیری قدر کامیابی سے ہے، تیری قدر اخلاق سے نہیں ہے، تیرے کردار سے نہیں ہے. تو پھر اسی بچے کو ہم جب بڑا ہو جاتا ہے دہائی دیتے ہیں کہ تجھے امتیازیت نہیں ہے کہ ماں کون ہے، بیوی کون ہے، دادا کون ہے، نانا کون ہے، محلے والے کیا ہیں. پھر احادیث اس کو پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنا چاہیے، ماں کا درجہ اور رتبہ کیا ہوتا ہے. بیچارہ پہلے اس کو ایک اور ڈگر پر ہانکا گیا، اب پھر وہ جب کامیابی کے راستوں پر نکل چکا ہے تو اس وقت اسے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کردار کو اختیار کرو، اخلاق کو اختیار کرو، عاجزی کو اختیار کرو. وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے گا. اس لیے ہم شروع سے اس کے اندر یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے. جہاں کامیابی ضروری ہے، عاجزی اور انکساری اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. میرے بچے ہر ایک نمبر ایک پر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہوتا ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کو چلانا ہے. پورے کے پورے لوگ مل کر کے سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے دیں تو کیا پوری حکومت میں ہر ایک IAS آفیسر ہی بن کے رہ جائے گا؟ تو وہ بچے کہاں سے لائیں گے؟ کسی اور دنیا سے لائیں گے جو ان سے نیچے ہوتے ہیں، پھر ان سے نیچے، پھر ان سے نیچے. اس طرح پھر ایک لاسٹ لوور درجے کا جو آفیسر ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے کلیریکل پوسٹ ہوتے ہیں، اس کے نیچے جو P1 کے پوسٹ ہوتے ہیں. پھر اس سے ہٹ کر کے دنیا میں صفائی کا نظام ہے، دنیا میں منسپال کا نظام ہے. یہ سب کون چلائیں گے؟ اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، بنا دیا ہے. جتنا رزق ملنا ہے میرے بچوں آپ کو مل کر کے رہے گا، جتنا تمہیں حاصل ہونا ہے کر کے رہے گا. لیکن تمہاری دوڑ کردار، اخلاق اور عاجزی اور انکساری یہ ہر ایک کو اختیار کرنی ہے. اور دنیاوی پوسٹ جتنا اعلیٰ درجہ اتنے کم لوگ ہوں گے، اس سے نیچے اور زیادہ ہوں گے. پھر گراؤنڈ لیول پہ اور بھی زیادہ ضرورت پڑے گی. جس طرح سے ایک محاذ کا سپہ سالار ایک اکیلا کمانڈر، پھر اس طرح سپاہی، تو اسی طرح ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ چکے ہوں گے. میں نے جو اشارہ دینے کی کوشش کی ہے گھر میں اب ہمارے بچوں کو ہم کیسے یہ باور کرائیں گے، تو گھر کے اندر نرمی اور اخلاق کی دعوت دینا شروع کر دیں. بچوں کو یہ کہیں، یہ بہت اہم بات ہے.
بچے کو یہ کہیں کہ میرے بچے، ہر انسان تم سے بہتر ہو سکتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں، تو ایک معاملے میں اچھا ہے، تو ایک معاملے میں اعلیٰ ہے، تو کسی معاملے میں اللہ نے تجھے ایک خوبی عطا کی ہے، کوئی ایک خوبی اس میں ہو سکتی ہے، وہ خوبی کی بنا پر وہ تجھ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تبھی جا کر کے انسان کا احترام کرنا سیکھے گا، ورنہ صرف نمرات، سرٹیفکیٹس اور رینکس کی بنا پر ہی نظام چلانا ہم شروع کر دیں گے، اسی کو ترجیح دیں گے، تو عنقریب ایسا ہوگا کہ ہر نچلے رینک والے کو، ہر کمتر کو، یہاں تک کہ وہ دور آئے گا کہ اپنے ماں باپ سے جب وہ اعلیٰ تعلیم اختیار کریں گے، اپنے خاندان سے اعلیٰ تعلیم اختیار کریں گے، تو پھر اس وقت ہم ان سے دہائی لگائیں گے کہ تمہارے اندر عاجزی اور انکساری نام کی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تجھ سے وہ خدمت بھی قبول نہیں کریں گے جی تیری خدمت ہمیں تکبرانہ صفت جھلکتی ہے، تیری خدمت میں ہمیں وہ ایک بڑائی نظر آتی ہے کہ تو ہماری خدمت تو کر رہا ہے، لیکن یہ خدمت عاجز اور انکساری کر کے اس طرح نہیں کی جا رہی جس طرح کے اپنے ماں باپ کو اور دادا کو یا دادی کو یا نانا کو پسند ہو، بلکہ انہیں ان سے خدمت لینا گوارا نہیں ہو رہا، کیونکہ انہیں یہی لگتا ہے کہ اس نے خدمت کر کے اپنے کندھوں کو، اور اس نے خدمت وہ اس طرز عمل سے کر رہا ہے کہ گویا ہی از ڈوئنگ سم تھنگ بیٹر بیکاز ہی از اے ویری گڈ پرسنالٹی۔ ایسے نہیں کہ وہ یہ بڑے ہیں، میرا حق ہے ان کو کرنا۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں جو ان کے بچے ان کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے بچے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرواتے نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ انہیں وہ عاجزی، انکساری اور وہ پیار نظر نہیں آتا جس کی بنا پر وہ چیز ان سے کروا لینا انہیں پسند آئے۔ اور بچے کو یہ سکھایا دینا چاہیے کہ بچے، جس چیز سے تمہارا تکبر بڑھے وہ علم نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے علم نہیں ہو سکتا۔ ایسا علم جو تمہیں تکبر بنا دے تمہارے لیے علم نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ اسلام میں ہمیں جو کہا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بندگی کرنے کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد بھی یہ کہنا اللہ تو بڑا تھا اور استغفر اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی کہ جس طرح میں نے بندگی کا حق ادا کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔ اپنے آپ میں پشیمانی کا یہ جملہ ہے کہ استغفر اللہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ویسے ہی میں نے ایک ہلکی سی مثال دی کہ بچہ عاجز اور انکساری والا ماں اور باپ سے، بڑوں سے خدمت کرنے کے بعد، ان سے اچھائی سے پیش آنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کمی اور خامی رہ گئی، ماں باپ، بڑے بھائی، بڑی بہن، لہٰذا کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف کر دیں، میں انشاءاللہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت اس کی ماں، اس وقت اس کا باپ جو محسوس کرے گا، وہ کہے گا کہ واقعی میرا بیٹا کامیاب ہے، ہمارا بچہ کامیاب ہے، ہمارے خاندان کے بچے کامیاب ہیں، بھلے وہ آسمان تک نہ پہنچ پائیں، بھلے وہ زمینوں کے تہ تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن کردار اور اخلاق کی ان چوٹیوں پر وہ فائز ہوئے ہیں جس سے ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں نے اس عاجز اور انکساری کو، اس اخلاص کو اٹمپٹ کیا، اور اللہ کی طرف سے انہیں یہ ملا، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول خوشگوار، ان کی جوڑے میں برکت، ان کی اگلی نسل میں ایک طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں میں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔